السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے اپنی یوٹیوب چینل سمپل گورو پر۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے انشورنس کے بارے میں، یعنی کہ انشورنس کیا ہے، اپنے گھر کا انشورنس ہم کیسے کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم پوری آگاہی کریں گے، سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے، سب آپ لوگوں کو بتا دیں گے کہ ہم اگر اپنے گھر کا انشورنس کریں تو پھر کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم سب آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا دیں گے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو سب سے آخر تک دیکھیں، لاسٹ تک دیکھیں، تاکہ آپ کو پورا آگاہی حاصل ہو جائے کہ انشورنس کیا ہے، پھر اس کا کیا فائدہ ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ سو گائز، اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو آل پر کر دے، تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو آپ کو ریسیو ہو جائے اور آپ ہمارے ہر نیو ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے۔ سو گائز، اب ہم بڑھتے ویڈیو کی طرف۔ تو انشورنس ہم جو کریں گے، انشورنس ہر چیز کا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ حکومت کے ساتھ ہوتا ہے، گورنمنٹ کے ساتھ انشورنس ہوتا ہے۔ جیسے آپ جس چیز کا بھی کرتے ہو تو پھر وہ اگر اس کا نقصان ہو جائے یا کیا مسئلہ آ جائے تو وہ بھی میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا دوں گا۔ یعنی کہ گھر کا بھی انشورنس ہو سکتا ہے، گاڑی کا بھی انشورنس ہو سکتا ہے۔ انشورنس میں وہ جب آپ کرو گے تو وہ آپ سے اپنا انشورنس کا مطلب ایسا ہوتا ہے جیسے کہ بیمہ ہوتا ہے، یعنی کہ اکثر لوگ جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں، پاکستانی لوگ، وہ دبئی، قطر، سعودی عرب جاتے تو پھر وہاں وہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ یار ہم نے بیمہ کر دیا، ہمیں بیمہ کرنا ہے۔ اکثر کسی کا 1 سال میں ہوتا ہے، دبئی کا قطر کا میرے خیال میں 1 سال کا بیمہ ہے انشورنس۔ تو پھر آپ نے نیا کرنا ہے، آپ نے ایک بار نہیں کرنا، آپ پھر بار بار نیو کرو گے اس کو۔ یعنی کہ آپ نے ایک بار انشورنس کیا تو وہ پھر زندگی بھر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کو لمٹ بتا دے گا کہ یہ انشورنس اس لمٹ تک ہے، یعنی کہ وہ پھر آپ کو نقصان بھر دے گا۔ اگر اس سے ٹائم اوپر چلا گیا تو آپ نے پھر دوبارہ انشورنس کرنا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر ایسا ہے جیسا ویزا ہوتا ہے، دوبارہ نیو کرنا پڑتا ہے، تو اسی طرح انشورنس بھی ہے۔ سو گائز، اب چلتے، مثال کے طور پر میرا ایک گھر ہوگا، جیسے کہ میرا گھر ہوگا تو میں پھر گھر کا انشورنس کروں گا۔ مثال کے طور پر اب میں نے انشورنس کیا، وہ مجھ سے پوچھے گا یعنی کہ کتنا گھر ہے، کتنے ایریا کتنا ہے، یعنی کہ گھر کا سارا معلومات لے گا۔ پھر اس کے بعد وہ جو ہوگا آپ کو انشورنس بتائے گا کہ آپ کا اتنا ہے اور اس کا لمٹ اتنا ہے، آپ کو سب ڈیٹیل کا آگاہی کرے گا۔ اور اس کے بعد جب میں نے انشورنس بھی کیا تو اب کیا ہوگا، اب لوگ بولیں گے یار یہ تو ہمارا نقصان ہوا، ویسے ہی ہم نے پیسے دیے۔ اب ہم بتائیں گے اس کا فائدہ۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر میرے گھر پر اوپر سے پلین گزرے گا یا وہ کریش ہو جائے گا، ہمارے گھر پر گر جائے گا، تو اب تو اس کا ذمہ وار کون ہوگا؟ اب اس کا ذمہ وار وہی ہوگا جس کے ساتھ ہم نے انشورنس کیا ہے، یعنی کہ ہمارے گھر پر اگر پلین گر گیا ہے تو اس کا جتنا ہمارے گھر کا نقصان ہوا ہے وہ ہمارا سارا نقصان بھرے گا۔ چاہے ہم نے انشورنس 10,000 کیا ہے، ہمارے گھر کا نقصان 10 لاکھ ہوا تو وہ بھر لے گا ہمارے گھر کا نقصان۔ اور اسی طرح اگر کوئی بم بلاسٹ وغیرہ ہو گئی، ہمارے گھر کو کوئی ہوا، یعنی کہ گر گیا، کوئی نقصان ہوا، تو وہ بھی جتنا بھی نقصان ہوگا، اگر ہمارے گھر کا انشورنس ہو چکا ہے تو وہ لوگ ہمارے گھر کا انشورنس بھر لے گا۔ اسی طرح زلزلے وغیرہ آتے ہیں، سیلاب وغیرہ آتے ہیں، اسی میں بھی اگر ہمارے گھر کو جتنا بھی نقصان ہو جائے گا تو وہ بھی انشورنس والے ہمارا نقصان بھر دے گا۔ اور اسی طرح جو بھی گھر کا نقصانات ہوتے ہیں، آپ کا گھر انشورنس میں ہے تو وہ آپ کے سب
نقصانات بڑھیں گے اور آپ کو آپ نے ان کے ساتھ انشورنس کیا ہے، اگر ان انشورنس کے جو لمٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو گھر کو کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر آپ نے دوبارہ انشورنس کرنا ہوگا۔